اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب شریف وسائل الشیعہ سے 28 روایات نقل کی رؤیت ہلال کے بارے میں، اور ہماری آپ کے ساتھ گفتگو بھی رؤیت ہلال ہی کے موضوع پر جاری تھی۔ ہم نے فقہا کے نظریات پیش کیے، فقہا کے دلائل پیش کیے، اور پھر روایات جو ان دلائل کا مبنا ہے ان روایات کو بھی پیش کیا۔ روایات کی جانچ پڑتال میں آپ کو میں نے یہ نتیجہ دیا کہ روایات اس مطلب پر دلالت کر رہی ہیں کہ انسان یقین کے ساتھ قمری مہینے کے اندر داخل ہو اور وہم و گمان کے ذریعے سے وہ کسی بھی عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا جو معیار روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ رؤیت ہلال ہے۔ اس رؤیت ہلال کو کیسے ثابت کرنا ہے، یعنی چاند کیسے ثابت ہوگا، یہ ہمیں مجتہد نے بتانا ہے۔ مجتہد ہمارا کہے گا کہ ہمارے نزدیک چاند عادی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، چشم مسلح سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ کاملاً مسئلہ تقلیدی ہے۔ آپ عزیزان تمام افراد جو سن رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، اس بات پر توجہ کریں۔ وہ علماء جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فعل سے باز آئیں اور لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں، لوگوں کے ذہنوں میں تشویش اور ابہام نہ ڈالیں، بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اختلاف ہر سال جو رؤیت ہلال کے مسئلے میں پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ فقہا کا ایک مبنائی اختلاف ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال چشم متعارف سے ہوتی ہے، یعنی اسی آنکھ سے آپ چاند کو دیکھیں گے تو یہ حجت ہے۔ ایک طائفہ فقہا کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس متعارف آنکھ کے ساتھ ساتھ ٹیلیسکوپ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں اور جدید ترین نجومی آلات کا سہارا لے سکتے ہیں۔ یہ فقہا کا مبنائی اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں ہم نے اپنے مرجع تقلید کرنی ہے اور اس کے فتوے کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں چاند آیا ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، یا صرف انہی عادی آنکھوں سے ہم نے چاند دیکھنا ہے۔ اگر ہمارا مرجع ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹیلیسکوپ کا سہارا لیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہوں، آپ ٹیلیسکوپ کا سہارا لیں، اس عادی آنکھ سے دیکھیں، یعنی ٹیلیسکوپ سے آپ باقاعدہ چاند کو شکار کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس عادی آنکھ سے دیکھیں کہ آپ کو چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر نظر نہ بھی آئے تو آپ ٹیلیسکوپ کی بنیاد پر چاند کی رؤیت کر کے قمری مہینے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ مبنا آپ کے مجتہد کا یہی ہے۔ اور اگر آپ کا مجتہد آپ کو کہتا ہے کہ اسی عادی آنکھ سے آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، متعارف آنکھ سے دیکھنا ہے، تو آپ ملک کے جس کونے میں بھی موجود ہوں آپ نے متعارف آنکھ سے چاند کو دیکھنا ہے، یا باقی شرائط جو مجتہد آپ کا بیان کر رہا ہے اسی کے مطابق آپ نے حکم دینا ہے اور رؤیت ہلال کرنی ہے۔ آپ کو وہم و گمان کی بنیاد پر قمری مہینے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کچھ سوالات ایسے ہیں جن سوالات کا جواب ہمیں اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ کے مطابق لینا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مختلف اسلامی حکومتوں میں، جیسے ہر حکومت کے اندر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ہر حکومت میں رؤیت ہلال کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، کیا چاند دیکھنے کے بارے میں ان اداروں کا اعلان ہمارے لیے حجت ہے؟ یعنی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے لیے اعلان کرے تو یہ اعلان ہمارے لیے حجت ہے؟ آیا رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے لیے اعلان کرے تو کیا یہ اعلان ہمارے لیے حجت ہے؟ اس کی سوال کا جواب ہم سب کو، یعنی میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ سب جو سن رہے ہیں آپ تمام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مجتہد کی توضیح المسائل میں باقاعدہ طریقے سے جا کر دیکھیں کہ اس نے چاند کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقے بیان کیے ہیں اس طریقوں میں اس سوال کا جواب آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اگر مل رہا ہے تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیا حکومت سے وابستہ علماء، جسے عام لوگ ہمارے عوام الناس کہتے ہیں کہ یہ درباری مولوی ہے، کیا ان علماء کے اعلان سے رؤیت ہلال ثابت ہو جاتی ہے؟ کیا ان کا اعلان کرنا ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی جواب آپ اسی توضیح المسائل میں اپنے مرجع تقلید کے دیکھیں گے، یعنی یا تو آپ خود مجتہد ہو یا مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کریں۔
یہاں پر مجتہد نے جو طرق بیان کیے ہیں ان میں جا کر دیکھیں گے کہ آیا یہ شاہد عادل کے مصداق بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. اگر شاہد عادل کے مصداق بن رہے ہیں تو آپ ان کی کہے پر عمل کر سکتے ہیں اور باقاعدہ قمری مہینے میں داخل ہو سکتے ہیں. سوال ہم اپنے مرجع تقلید سے پوچھیں گے کہ کیا منجمین کا قول یا منجمین کے اقوال کی بنیاد پر بننے والی ڈائریاں، جنتریاں اور کیلنڈرز کیا یہ ہمارے لیے معتبر ہیں، شرعی اعتبار سے ہمارے لیے حجت رکھتے ہیں؟ کیا نجومی محاسبات کی بنیاد پر ہم قمری مہینے کا آغاز کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اپنے مجتہد سے پوچھنا ہے، اس کے بعد اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. معمولاً تمام مجتہدین اس مسئلے کو اپنے توضیح المسائل میں بیان کر دیتے ہیں کہ آیا یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں. پھر آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں اپنے مجتہد سے کہ جس علاقے میں چاند نظر آئے کیا یہ چاند صرف اسی علاقے کے لیے معتبر ہے یا اس علاقے کے ہم افق تمام علاقوں میں یہ چاند قابل قبول ہے؟ دوسرے انداز میں اس سوال کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ کیا چاند کی رؤیت کے لیے یہ ملکی سرحدیں جو ہیں آیا یہ ان کا لحاظ رکھا جائے گا یا افق کا لحاظ رکھا جائے گا؟ تو یہاں پر بھی آپ اپنے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. پھر یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصے میں دن ہے ایک حصے میں رات ہے، اس اختلاف افق کی بنیاد پر جس حصے میں رات ہے اس حصے میں بھی ممکن ہے ایک قمری مہینہ 29 کا ہو، ایک قمری مہینہ جو ہے وہ 30 کا ہو اس حصے میں، اور پھر وہ حصہ جو زمین کا کرۂ ارض کا دوسرا حصہ ہے جس میں اگلے دن رات ہونی ہے، اختلاف افق کی بنیاد پر وہاں پر بھی امکان یہ پایا جاتا ہے کہ ایک قمری مہینہ 2 تاریخوں پر مشتمل ہو. تو اس طرح سے ایک قمری مہینہ پورے کرۂ خاکی میں ممکن ہے 4 تاریخوں پر مشتمل ہو. یہ عقلی اعتبار سے ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی تقلیدی ہے، اس مسئلے میں بھی آپ نے اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا ہے. آئندہ گفتگو میں میں آپ کی خدمت میں مراجع تقلید کے فتاویٰ کو باقاعدہ طریقے سے کوٹ کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو علماء نما افراد آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو مراجع سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو مسئلہ الجھا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور آپ حقیقت امر کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ مسئلہ خالصتاً تقلیدی مسئلہ ہے، یعنی آپ نے مبنا میں مجتہد کی تقلید کرنی ہے، رویت ہلال میں آپ نے خود رویت کرنی ہے. جب مبنا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس مبنا کی بنیاد پر آپ نے خود اس کا جو ہے وہ مصداق تعین کرنا ہے. چاند دیکھنے میں مجتہد کی تقلید نہیں ہے، چاند آپ نے خود دیکھنا ہے، لیکن چاند دیکھنے کے لیے مبنا آپ نے اپنے مرجع تقلید سے حاصل کرنا ہے. میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کی خدمت میں مجتہد کا مبنا بیان کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.